افغانستان جہاں قابض طالبان رجیم ہے اور گزشتہ تقریباً 2 ہفتوں سے معاملات وہیں پیچیدہ ہیں اور پھر قطر اور ترکی کی ثالثی سے معاہدہ ہو گیا ہے، مگر طالبان کا تو ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ معاہدے تو کرتے ہیں، عمل کبھی نہیں کرتے۔ چاہے وہ 2021 کا معاہدہ ہو، دوحہ میں بھی انہوں نے دنیا کو گارنٹیز دی تھی کہ جی ان کی زمین استعمال نہیں ہوگی، مگر باقاعدہ دہشت گردوں کے ایکٹیو ٹھکانے وہاں کام کر رہے ہیں۔ اس بار آپ کیا سمجھتے ہیں، عمل ہو پائے گا؟ جی، آپ کی اس جو مشاہدہ ہے آپ کا، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ ماضی میں بھی انہوں نے تقریباً ہمیشہ ہی ایسا کیا ہے کہ یہ عہد کرتے ہیں اور پھر بدعہدی کرتے ہیں۔ یہ مجھے نہیں ابھی تک سمجھ آئی کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیونکہ جس اسلام کے یہ داعی ہیں اور ہم سب بھی ہیں، وہاں تو عہد قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان نے چونکہ ڈائیلاگ بھی راستے کا اختیار کیا ہے، وہ بھی بہت اچھا کیا ہے، کرتے رہیے، لیکن آپ اپنی سرحدوں پر محتاط رہیں، کیونکہ یہ ٹی ٹی پی کو روکیں گے نہیں اور بہانہ یہ لگائیں گے کہ دیکھیں ٹی ٹی پی تو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ کہاں پہ ہیں، وہاں پہ ہم ان کو ختم کریں گے۔ ختم کوئی نہیں کریں گے، یہ جا کے اطلاع کریں گے۔ تو بلکہ یہ تو اس حد تک بھی چلے گئے کہ جناب وہ پاکستان کا ہی اصل میں مسئلہ ہے، آپ ان کو روکتے وقت جب وہ آ رہے ہوں تب بھی روکیں، اور جب اندر داخل ہو جائیں تب بھی آپ کا فرض ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہمسائے کے ساتھ پھر ضروری ہے کہ ہم ان کو بالکل ایک آزاد ملک کی طرح تصور کریں۔ وہ جو پہلے ہم ماضی میں جس طریقے سے ہم ان کو ساتھ تمام قسم کی مہربانیاں رواں رکھتے تھے، اس کی بجائے اب ان کو کہیں کہ بھئی آپ اپنے معاملات کو خود سنواریں، اپنے بارڈر کو ہم محفوظ کریں، اور پھر ان کے جو اتنے عرصے سے جو ان کے اوپر فیاضیاں کرتے رہے ہیں، چاہے ان کے جو ہم وطن روکنے یہاں پہ ٹھہرانے کی میں، یا بندرگاہوں کا جو ہماری بندرگاہوں کا استعمال ہے، یا ہسپتالوں کا یا یونیورسٹیوں کا، اس سارے پر بھی میرے خیال میں کچھ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح۔ اور سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے جس طرح افغان مہاجرین کو یہاں تقریباً کچھ 40 سال پناہ دی، کاروبار کرنے دیا، انہوں نے ہماری بندرگاہیں استعمال کی ہیں، اب بھی ملک بھر میں یہ پھیلے ہوئے ہیں، کیا ان سے متعلق ان تمام پالیسیوں پر بھی نظر ثانی کی ضرورت نہیں؟ کیونکہ اطلاعات تو ہے کہ ان کے سلیپر سیلز کی بھی کہ وہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اور ابھی اگر ہم جس طالبان رجیم کو ہم سیلیبریٹ کر رہے تھے، جشن منا رہے تھے 4 سال کا، اگر ہم ان کی حکومت دیکھیں تو اس میں 10,343 دہشت گرد حملے ہوئے ہیں ہمارے اوپر، جس میں سے ہم نے 3,844 لاشیں اٹھائی ہیں۔ سو ڈونٹ یو تھنک ناؤ از اے ہائی ٹائم کہ ہم جو ہے اپنی پالیسی اس حوالے سے بھی چینج کریں؟ جی، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ جب سے یہ اقتدار میں آئے ہیں کابل میں، خون ریزی پاکستان میں بڑھ گئی ہے، اور 2024 تو بالکل ہی جسے کہتے ہیں پرانی تمام حدیں پھلانگ گیا تھا۔ اس وجہ سے پاکستان کا یہ کہنا درست ہے کہ جناب اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر ہم نہ صرف طاقت کا استعمال کریں گے اپنے خلاف جو ایلیمنٹس ہیں آپ کے پاس، بلکہ یہ جو باقی جو معاملات ہیں جس میں ہم اتنی زیادہ آپ کے لیے کام کرتے رہے، اس پہ بھی ہم نظر ثانی کریں گے۔ صرف سوال یہ ہے کہ نظر ثانی کیسے کی جائے، کیونکہ پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگ ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ تو چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک سیاسی عمل شروع کیا جائے جس میں ایک اتفاق رائے پیدا کیا جائے، تمام لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے کہ جناب یہ لوگ بھروسے کے قابل نہیں ہیں، ان لوگوں نے پاکستان کے اندر خون بہا رہے ہیں اور بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اور اب تو انہوں نے وہ حدیں بھی پھلانگ دی کہ ہمارے جو دشمن ملک بھارت سے بھی اب یہ جا کے جوڑ توڑ کر رہے ہیں، اور بھارت کو یہ جگہ دے رہے ہیں کہ وہ پھر ایک بار پھر پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین سے مشکلات پیدا کرے۔ تو چنانچہ اب واقعی ایک کوئی کنسنسس بنانے کی ضرورت ہے، ایک اتفاق رائے بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جتنے معاملات تھے، ریفیوجیز کے معاملات ہوں یا ٹرانزٹ ٹریڈ اور ٹریڈ کے معاملات ہوں، ان سب کے اوپر میرے خیال میں کوئی نئے طریقے سے نظر ڈالنی چاہیے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ اب ٹرانزٹ ٹریڈ میں ہی دیکھیں کہ ان کو ہم نے کئی سالوں سے، یہ کئی دہائیوں سے ہماری بندرگاہوں سے ان کے لیے سامان جاتا تھا ڈیوٹی فری، لیکن وہ راستے میں کہیں گم ہو جاتا تھا، ڈمپ ہو جاتا تھا، یا جا کے خچروں کے ذریعے واپس آ جاتا تھا سمگلنگ ہو کے۔ تو گویا پاکستان کی جو اپنی انڈسٹری تھی وہ سفر کر رہی تھی۔ ہمیں کرنا تو یہ چاہیے تھا، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی کرنا چاہیے،
کہ جو آئٹم وہاں پہ آتے ہیں ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پر اس پہ اتنی ہی ڈیوٹی وصول کر لی جائے جتنی آپ کے پاکستان کے آئٹم پہ ہے، تاکہ وہ چیزیں واپس پاکستان میں ڈمپ کرنے کا انسینٹو نہ رہے. بعد میں 6 مہینے بعد جا کے آپ افغانستان کی حکومت کو وہ ڈیوٹی واپس کر دیں کہ بھئی یہ ٹرانزٹ ٹریڈ کی تھی. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. یہ طریقہ تو نہیں کہ بھئی ہماری اپنی انڈسٹری سفر کرے. اس قسم کے معاملات کے اوپر میرے خیال میں دوبارہ سے نظر ڈالنے کی ضرورت. بالکل، کیونکہ اوبویسلی ایک بہت بڑا ایک حصہ ہے تجارت کا جو ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں. سر، آپ کے خیال میں بین الاقوامی برادری بشمول اقوام متحدہ، یورپی یونین اور اسلامی تعاون تنظیم کس عملی میکانزم کے ذریعے ایسے معاہدوں کی پاسداری کو یقینی بنا سکتی ہے؟ کیا جدید اور پیچیدہ دور میں گارنٹی کے قابل عمل متبادل موجود ہیں؟ دیکھیں، ایک حد تک تو سفارتکاری کام آتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب جارحیت بڑھے، دیکھیں نا، ہندوستان آپ کے پاس، بھارت آپ کے خلاف 2016 سے جارحیت کر رہا تھا. 2016 میں، 2019 میں، اور اس سال پھر جارحیت بہت بڑی کی. جب پہلے تو پاکستان صبر کرتا رہا، لیکن اس دفعہ پاکستان نے جواب دے دیا. جب جواب دیا تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا قد کاٹ بھی اونچا ہوا اور ہندوستان کو بھی اس کے لیے اپنے خمیازے سبکی ہوئی اس کو بہت. یہی چیز افغانستان پہ ہم نے اتنا صبر کیا، اتنا. جب ہم نے اب ایکشن لیا ہے تو ایک دم سے انہوں نے بھی کہا کہ جناب آپ سفارتکاری والے روٹ پہ آئیے، ڈائیلاگ کیجئے، قطر کو ڈالیں بیچ میں، اب سعودی عرب کو ڈالیں، ترکی کو ڈالیں. تو ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں وہ کریں، لیکن جب آپ کائنیٹک ایکشن جب تک نہ کریں، جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی استعداد کا مظاہرہ نہ کریں، تو اس وقت تک کوئی بندہ پیار سے نہیں مانتا. یہ وہ ویسے بھی پیار سے ماننے والے نہیں ہیں. اس لیے میرے خیال میں دونوں کام کرنا پڑیں گے. اگر یہ یعنی خلاف ورزی کریں گے معاہدے کی، تو پاکستان پھر عملی قدم اٹھائے گا. بصورت دیگر ہے وہ اس پہ ہم قائم رہیں. کیونکہ پاکستان پر تو ہمیشہ یہ پریشر رہا ہے کہ مسلم ہمسایہ ملک ہے، افغانستان کی تاریخ رہی ہے کہ اس نے ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی ہے. اگر دوبارہ ایسی جارحیت کی جاتی ہے تو پاکستان کو حال ہی میں ایک تو عسکری جواب کی طرح ہی ڈیل کرنا چاہیے آپ کے خیال میں، یا سفارتی محاذ پر ہی اس معاملے کو صرف آگے لے کر چلنا چاہیے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ڈپلومیسی and kinetic and use of force are two sides of the same coin. ٹھیک ہے نا جی. جب آپ یوز آف فورس کرتے ہیں اور اگر جائز طریقے سے کرتے ہیں، اپنی جارحیت کو روکنے کے لیے کرتے ہیں، تو صرف اپنے سفارتکاروں کی آپ مدد کر رہے ہیں، کیونکہ پھر آپ ایک ایسی پوزیشن سے بات چیت کرتے ہیں جو اس میں وزن ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف ان کو کہتے رہیں. آپ تو 4 سال سے کہہ رہے ہیں، وہ کون سی سن رہے ہیں آپ کی. تو اس وجہ سے اپنی حفاظت کرنا ہمارا حق ہے، ہمیں کرنا چاہیے تھا، ہم نے ٹھیک کیا.